السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 183 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے خرد کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ احادیث میں اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں دو احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس موقع پر اسماء باری تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص اس طرح دعا مانگے کہ پہلے کہے اللہم انی اسألک یا رحمان و یا رحیم، پھر رحیم کے بعد سے تمام اسماء مبارک حرف ندا کے ساتھ پڑھے، یعنی یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یوں ہی آخر تک۔ جب اسماء مکمل ہو جائیں تو یوں کہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مراد پوری کرے گا اور کبھی دعا رد نہ ہوگی۔ جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور کر ہونا
کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیر کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو خفیہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کے رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلالی الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ آیت نمبر 181 میں ارشاد ہے، اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ یہ گروہ وہ اہل حق علماء اور ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ آیت نمبر 182 میں ارشاد ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم انہیں اس طرح ہلاکت و عذاب کے قریب کر دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا، کیونکہ یہ لوگ جب کوئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور سرکشی و گمراہی، گناہ اور معاصی کا بازار مزید گرم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک عین غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو دن رات گناہوں میں مصروف رہنے کے باوجود عیش و فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آئے دن ان کی عیش و عشرت، مال دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل نہ ہو اور عین غفلت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہ فرما لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں نے تیرا یہ ارشاد سنا ہے، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 183 میں ارشاد ہے، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، یعنی میں ان کی عمر لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت نہ رہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط اور میری گرفت سخت ہے۔ یاد رہے کہ کفر اور گناہوں کے باوجود لمبی عمر ملنا، فوری عذاب نہ ہونا اور مصائب و آلام کا نہ آنا ایسی چیز نہیں کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت گناہوں میں اضافے اور تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران میں، جو اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور لمبی عمر دے، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں ایمان پر جلائی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آپ ہم سے راضی رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت